پرانے زمانے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک دوپہر کے وقت میں آبادی بہت تھوڑی ہوتی تھی پرانے زمانے کے اندر. ایک عورت، جوان عورت کہیں سفر کر رہی تھی. سفر کرتے ہوئے راستہ کہیں بھول گئی. ایک نوجوان سامنے سے آیا، اس سے پوچھا کہ بھئی فلانا راستہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں تو جانتا ہوں اس راستے کو. اس کو ساتھ لے گیا اور دھوکہ دے کر ایک کمرے میں جا کر اس کو بند کر دیا اور کہا کہ میری نیت تو اب جو ہے نا گناہ کرنے کی ہے. یہ عورت تھوڑی سمجھدار تھی. اس نے کہا دیکھ میں تھکی ہوئی ہوں اور میرے اندر بدبو آ رہی ہے، پسینہ ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے. ایسے کر، اگر ایسا کرنا ہی ہے تو جاؤ بازار سے کوئی خوشبو لے کر آؤ، کوئی اچھی چیز لے کر آؤ، پھر نہا دھو کر اچھی طرح پھر ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. یہ بڑا خوش ہو کر باہر نکلا. اس نے موقع غنیمت جان کر وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئی. اب یہ واپس آیا، اس کو وہ عورت نہیں ملی. اس کے دماغ کے اوپر ایسا بھوت سوار تھا. اس نے کہنا شروع کیا یا رب قائلۃ وقت الظہیرۃ قد تعبت این الطریق الی الحمام من جابی. کہاں چلی گئی وہ عورت جو مجھ سے فلانا راستہ پوچھ رہی تھی؟ کاش کہ میں نہ گیا ہوتا، میں اس کے پاس رہتا. ایسے وہ بھونکتا رہا، ایسے بکواس کرتا رہا، یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ بستر سے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کے گھر والے آئے. زمانہ اچھا تھا، کوئی آ کر سورہ یاسین پڑھتا ہے، کوئی آ کر قرآن پڑھتا ہے، کوئی آ کر اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے، کوئی کہتا بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالو. اور وہ ہر ایک کے جواب میں، سورہ یاسین کے جواب میں، کلمے کے جواب میں یا رب قائلۃ وقت الظہیرۃ قد تعبت این الطریق الی الحمام من جابی. ہائے وہ عورت کہاں چلی گئی، ہائے وہ عورت کہاں چلی گئی، ہائے وہ عورت کہاں چلی گئی. یہی بکواس کرتے ہوئے، یہی مردود قسم کا جملہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. سورہ یاسین پڑھی گئی، اس کے اندر نہیں اتری. کلمہ اس کے سامنے پڑھا گیا، اس کی زبان پر جاری نہیں ہوا. اس کے سامنے دعائیں کی گئیں، نہیں کوئی فرق پڑا. اس لیے کہ جب خود ہی بندہ پتھر کا ہو جائے، اس کا دل ہی اللہ پاک پتھر کا بنا دیں، اس کے دل کے اندر ہی اللہ پاک مہر لگا دیں، تو پھر باہر والوں کی سورہ یاسین کیسے اس پر اثر کرے گی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تھوڑا سا اپنی زندگیوں کے بارے میں نظر ثانی کریں، سوچیں. جن راستوں پر آج ہم چلتے ہیں، جن گناہوں کے ہم عادی بن چکے ہیں، جن گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہماری نیت تک نہیں ہے، جن گناہوں کے کرتے ہوئے کبھی ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، کبھی ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، کبھی ہم اللہ سے رو کر یہ دعا نہیں مانگتے ہیں کہ اللہ یہ گناہ ہم سے چھڑوا دے. اور جن نیکیوں کو ہم جانتے ہوئے کہ یہ نیکی کا کام ہے، پھر بھی توفیق نہیں مل رہی. کئیوں پر حج فرض ہے، اس کے باوجود حج نہیں کر رہے. کئیوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے. کئی لوگ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، پھر نہیں کر سکتے. کئیوں کے والدین زندہ ہیں، پھر ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. کسی نے اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کے مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی کسی کا قرضہ لے کر. یہ کیا ایک مصیبت والی زندگی ہے؟ کون سی بےہودہ زندگی ہے جس کو آج ایک مسلمان نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اختیار کیا ہوا ہے؟ ایک نہیں، روز جی فلانا آدمی میرے قرضہ نہیں دیتا. او بھائی کہاں لے کر جاؤ گے اس قرضے کو؟ عیاشیاں کم نہیں ہو رہی، کھانا پینا کم نہیں ہو رہا، جس کا دینا ہے اس کا نہیں دیتے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 آدمیوں کے بارے میں فرمایا. 3 آدمیوں کے بارے میں قیامت والے دن اللہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. لا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولا یکلمہم، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایک وہ بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھا ہو کر بھی بے حیائی کے کام کو نہ چھوڑے. بڑھاپے بوڑھا ہو گیا ہے، آنکھوں کی نگاہ کمزور ہو گئی، دانت ہلنے شروع ہو گئے، دماغ کام نہیں کرتا، لیکن بے حیائی کی ایسی عادت ہے پھر بھی نہیں چھوڑتا. ایک آدمی بڑھاپے کے باوجود بے حیائی کا کام نہ کرے، وہ 3 میں سے ایک ہے. اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں فرمائیں گے قیامت والے دن. دوسرا وہ آدمی جو صاحب اقتدار ہو، صاحب حیثیت، تو پھر جھوٹ بولے. جھوٹ تو لوگ بولتے ہیں اپنی چھوٹی موٹی اغراض پوری کرنے کے لیے، لیکن بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے. ان کو پتہ نہیں کہ جھوٹ بولنے سے کتنی منہ میں سے بدبو آئے گی اور فرشتے کتنا دور ہو جائیں گے، اور اللہ لعنت فرماتے ہیں جھوٹوں پر. یہ ساری چیزوں کو بھول کر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. اور تیسرا وہ آدمی غنی ذو مطل، پیسے موجود ہیں لیکن قرضہ ادا نہیں کرتا، بھوکا نہیں ہے، ننگا نہیں ہے، 20 جوڑے اس کے پاس موجود ہیں،
اس کے پاس بینک کے اندر پیسے موجود ہیں، پھر بھی چونکہ نیت ہی نہیں ہے کہ میں نے جس کا دینا ہے اس کا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک نہ ولا ينظر الیہم ولا یکلمہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ بڑے سخت عذاب میں ان کو مبتلا کریں گے۔ کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے گناہ ہیں جس کے آج ہم عادی ہیں، کتنی نیکیاں ہیں جن کو جاننے کے باوجود ہم نے کرنے کی نیت تک نہیں کی ہے۔ خدا کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق دے، اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں، ہم نے یہاں نہیں رہنا ساری عمر، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ہم میں سے ہر آدمی نے قبر میں پہنچا ہونا ہے۔ اللہ ہماری قبروں کو منور فرمائے، اللہ ہماری آخرت کو بنا دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، جہنم سے محفوظ فرما دے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک محنت ہے، ایک ضرورت ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔